احباب سے گزارش ہے کہ اوپر چھت پہ ہال ہے اور اس پہ LCD کا اہتمام ہے۔ احباب جو پیچھے کھڑے ہیں اور جنہیں نظر نہیں آ رہا وہ اوپر جا سکتے ہیں، اور جو آگے کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو احسان ہوگا۔ اور محبت سے یہ جو دروازے میں بھی ہے احباب آپ خود ہی دیکھ لیں، جیسے بہتر سے لگتا ہے اسے کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشکالنا، یا سیدی سہل لنا اشکالنا، یا سیدی سہل لنا اشکالنا۔ ہزار بار بسوئم دہن بمشک غلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیست، سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام را۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین، اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ کیوں کہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے۔ اما بعد، صدر مجلس واجب المحبت عالم نبیل محقق اہل سنت مصنف و دانشور حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا قادری اشرفی زیدہ مجدہ، خطیب و امام جامع مسجد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حاضہ، اور چراغ بزم رونق محفل مہمان خاص بلبل چمنستان رسالت، انتہائی محبت کے لائق عزت مآب واجب التکریم، لاکھوں دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی زیدہ مجدہ، زیدہ مجدہ، اور عزت مآب محب ختم نبوت جناب ڈاکٹر محمد ارشد چشتی صاحب مصطفی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ اجمیر شریف،
قاری القراء زینت القراء بھی جلوہ افروز ہے، اور سنی کونسل کے صدر جناب محبوب احمد قادری فقیر بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے اہل سنت مسلک کے غیور مجاہدین ختم نبوت و تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جان نثار ساتھی اور کارکنان بھی تشریف فرما ہیں، اور سنی تحریک کے نوجوان بھی موجود ہیں، اور قراء حضرات ثنا خان اسمن اور علماء بھی نیچے تشریف فرما ہیں، ان کا بھی اسمن شکریہ اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس یونٹ احمد آباد کے تمام کارکنان کو مبارک ہو، ڈاکٹر ارشد سلطانی سے لے کر شاہد محمود، ظفر محمود، امتیاز بھائی اور دیگر تمام جو اس یونٹ کے عہدیداران ہیں، ان سب کو مبارک ہو کہ بڑا ہی کامیاب پر عزم اور پر نظم پروگرام کا انعقاد کیا، اس پہ میں انہیں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس کے تحصیل کے صدر جناب زبیر احمد باجوہ صاحب اور سٹی صدر ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس جناب محترم عرفان ورک صاحب اور جملہ ان کی پوری باڈی تحصیل اور وہ سٹی کی باڈی یہاں موجود ہے، سب کو مبارک ہو۔ بار دیگر احباب کی آپ کے لیے نشست آ گئی ہے، محبوب صاحب آپ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ وہ بھی نشست پیاری، یہ بھی پیاری۔ تو میں بار دیگر جتنا شکر کروں نا، شکریہ ادا کروں، جو بندوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ حضرت کی اتنی مصروفیت ہے، قبلہ ڈاکٹر مصباحی صاحب کی، یہ ہمارا کو عالم ارواح کا ہی تعلق ہے، جس سے ان کی محبت ہم سے اور ہماری ان سے، اور درمیان میں صرف ایک نقطہ ہے، وہ ختم نبوت کا ہے۔ باقی نہ میری کبھی اوقات رہی ہے، نہ کبھی اوقات اپنی سمجھی ہے، نہ میری کوئی میں ہے نہ اوقات ہے۔ میرا حوالہ دنیا میں بھی حضور کا نام ہے، قبر میں بھی حضور کا نام ہے، انشاءاللہ حوض کوثر پر بھی ختم نبوت کا ہی حوالہ کام آئے گا، اور اسی حوالے کے لیے ہم زندہ ہیں، اسی کے لیے، اور اسی حوالے سے یہ احباب انٹرنیشنل سکولرز جتنے بھی ہیں، مشائخ ہیں، وہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری چھوٹی سی درخواست کو قبول کر لیتے ہیں نا، یہ جو دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، یہ جتنی محبتیں کرتے ہیں، واللہ مجھے 100% نہیں 1000 سے بھی کہیں زیادہ یقین ہے، یہ صرف حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے ڈرتا ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں، یا اللہ یہ نوکری کبھی چھن نہ جائے، مولا مرتے دم تک اخلاص سے یہ نوکری لیتے رہنا۔ اسی ضمن میں چند 2-4 آپ کی سماعتیں پر بوجھ بنوں گا اور زیادہ حائل نہیں ہوں گا، امید ہے کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے سماعت برداشت کر لیں گے، پھر ہم اپنے محبوب خطیب اور محبوب جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک تاج ہم نے ماڑ بلوچہ میں پیش کیا تھا ایک شخصیت کو، اس لیے کہ ان کی توتلی آواز نے ایک آواز کو جو سنی نوجوانوں کے دلوں کو بہکا رہی تھی، اس آواز کو اتنا معدوم کر دیا ہے، اب وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ اہل سنت میں 2 اور آوازیں ہیں، ایک پیر اجمل رضا قادری کی آواز ہے اور ایک اس مرد قلندر کی آواز ہے، جو ہماری کھوئی ہوئی میراث کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ آپ اتفاق کریں گے؟ لیکن انشاءاللہ وہ تاج ادھار ہے ہمارا، وہ انشاءاللہ اسی جگہ ان کو بھی پیش کریں گے، اور آج ہی ٹائم ہو گیا ہے بحمداللہ۔ اس بات سے بات چلی تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، اور یہ بھی ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اس رات کوئی دوسرا پروگرام بھی نہیں ہوگا، ساری رات تمہاری ہوگی، جب چاہو گے بلاؤں، جب چاہو گے بیٹھ جاؤ گا۔ اتنی محبت کی، اس کا بھی شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح سلسلہ کارواں چلتا رہے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اور مسلمانوں ہم بڑے خوش بخت ہیں۔ میں اب بات قریب لانا چاہ رہا ہوں، ہم بڑے ہی خوش بخت ہیں، رب کعبہ کی قسم ہماری خوش بختی کا معیار زمین میں کوئی تول ہی نہیں سکتا، آسمانوں پہ کوئی نہیں تول سکتا، جتنے خوش بخت ہم ہیں جو حضور کے امتی ہیں۔
بھلا کیوں؟ آج میں بھی انہی کا وہ فیض لیتے ہوئے دھیمے انداز میں ایک بات کرنا چاہوں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کیا، ایسے ہی ہے نا؟ اور جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا اس کے لیے امت بنائی، ہر نبی کو امت عطا کی۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ عالم ارواح میں قیامت سے پہلے آخری دن جس بچے نے پیدا ہونا ہے اس کی بھی روح تخلیق ہو چکی تھی۔ عالم ارواح میں آپ ہم سب لوگ موجود تھے۔ دنیا میں ہم وقت کے بعد زمانے میں آئے، لیکن عالم ارواح میں تخلیق ہماری ہو چکی تھی۔ اور اسی لیے تو اللہ نے پوچھا تھا نا، مالک نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تمہارا رب ہے۔ فرق اتنا ہے کچھ اس وعدے کو بھول گئے آ کے، اور آپ خوش بخت ہیں آپ کو وہ وعدہ یاد ہے۔ ٹھیک ہے، عالم ارواح میں ساری روحیں بن گئی۔ اب ہوا کیا؟ اللہ نے زمین پر پہلا انسان بھیجا تو وہ پہلا نبی بنا کر بھیجا، پہلا رسول بنا کر بھیجا، اور جب بھیج دیا تو اس کے لیے امت چاہیے تھی۔ تو اللہ نے پتہ کیا کیا؟ اب توجہ کرنا، میں چشم تصور میں جسارت کرنے لگا ہوں۔ اربوں خربوں روحیں تھی، اربوں خربوں، ہم بھی وہاں موجود تھے، آپ بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں فلاں 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 روحوں کو لباس بشری دو، آدم علیہ السلام کو امتی بنا دو۔ وہ روحوں کو لباس بشری دیا گیا، وہ دنیا میں آ کے آدم علیہ السلام کی امت بن گئے۔ وقت آیا حضرت شیش علیہ السلام کا، پھر حکم ہوا فلاں 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 ارواح کو بھیج دو، وہ آ گئی، امتی شیش بن گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے لیے امت چاہیے تھی۔ اللہ نے عالم ارواح میں اشارہ حکم دے دیا، فرشتوں نے اس روح کو لباس بشری دیا۔ یار ہم کوئی بڑے تو نہیں تھے، ہم کوئی طاقتور تو نہیں تھے، رب چاہتا تو ہماری روحوں کو بھیج کر آدم علیہ السلام کو امتی بنا دیتا، نوح علیہ السلام کو امتی بنا دیتا، ابراہیم اور داؤد اور لوط علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا، اور یحییٰ اور زکریا اور سلیمان علیہ السلام کو امتی بنا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا دیتا۔ ہم کب سے نافرمانی کرتے اور تہے عذاب آتے، تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، ہماری شکلیں بگڑ جاتی، ہم بندر بن گئے ہوتے، خنزیر بن گئے ہوتے، ہمارے اوپر ٹڈیوں کا خون کا عذاب آ چکا ہوتا، بستیوں کی بستیاں ہماری تباہ کر دی جاتی، ہم کب کے مٹ چکے ہوتے، اور ہمارا آج عبرت کا نشان ہوتا اور ہمارا ہی ذکر ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کے نافرمان ہو کر تباہ برباد ہو کر مر گئے۔ رب چاہتا تو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کا امتی بنا کے آج ہم تباہ اور ذلت کی موت مر چکے ہوتے، لیکن کروڑ نہیں، خرب نہیں، ارب نہیں، بے شمار شکر نہیں کرتا۔ آدم کی امت کے لیے اللہ نے روحوں کو وجود بشری دیا، ہماری روحوں کو روک کے رکھا۔ نوح علیہ السلام کی امت بھیجی، ہماری روحوں کو روک کے رکھا۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یحییٰ اور دیگر انبیاء کی امت کے لیے روحوں کو لباس بشری دے کر بھیجا، ہمیں روک کے رکھا۔ وہ کتنے خوش بخت ہیں، 1.25 لاکھ بار عالم ارواح سے چناؤ ہوا، ہمیں روک کے رکھا، اور جب بھیجا اپنے محبوب کو، ہماری روحوں کو بھی لباس بشری دے کر سر پر تاج خاتم الامم کا تاج سجا کر دنیا میں بھیج کے کہا، لو 1.25 لاکھ امتی ایک طرف، تمہاری شان کا برابری نہیں کر سکتا۔ رب کعبہ کی قسم، اس صرف جو ہے نا اعزاز، اس کا ہم قیامت تک بھی کوئی شکر ادا کرتے رہیں، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے ہماری روحوں کو
حضور کی امت کے لیے روک کے رکھا تھا، اور آج حضور کی امت پر احسان یہ کیا کہ ہم پر احسان کیا کہ حضور کو امتی بنا دیا، اور ہماری لبوں پہ حضور کے نعرے ہیں، اور صرف نام کے امتی نہیں بنایا، ایمان کا امتی بنایا ہے، صرف امت دعوت ہی نہیں بنایا، امت اجابت بنا دیا، اور امت اجابت میں بھی صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں بنایا، نبی کے نام پر میدان سجانے والوں میں بھیج دیا ہے، حضور کا میلاد منانے والوں میں بھیج دیا ہے۔ ارے حضور کی عظمت، شان اور شوکت کتنی بلند ہے، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے کہ حضور کتنے بلند مقام والے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ ہمیں حضور کا ذکر نصیب ہے، ہم زمانے سے بلند ہو گئے، تو جس کا ذکر کر کے ہم بلند ہوئے ہیں وہ ذکر والا خود کتنا بلند ہوگا، اب اندازہ کریں، ہم اس کا ذکر کر کے بلند ہے۔ تو لوگوں حضور اور دوسری بات کر کے پیغام دے کے اجازت چاہ رہا ہوں، مجھے رب کعبہ کی قسم، میں نے جو کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا، ان کے قدموں میں، بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کے جو میں نے سنا، معاشر بپا ہوگا نا، معاشر بپا ہوگا، اور دھواں ہی دھواں ہوگا، دھواں ہی دھواں ہوگا، ہر طرف دھواں ہوگا، کوئی بلڈنگ، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے نا تو ہمیں پیاس تڑپائے گی، تو ہم کہیں گے العطش العطش، پیاس۔ اس سے پوچھیں گے، ساتھ والی قبر والے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا پتہ نہیں العطش۔ اچانک سے نا ہمارے ہی شہر سے قبریں اور بھی ہوں گی، اور اس میں سے ایک نورانی شکل والی جماعت آ رہی ہوگی، ہم پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کوئی پیچھے سے بتا دے گا یہ عنایت اللہ ہے، یہ محدث اعظم ہے، اور ادھر سے جو بڑی جماعت آئے گی نا وہ کوئی بتا دے گا یہ داتا علی حجویری ہے۔ ہمیں اتنا یقین ہو جائے گا۔ ہاں ہم ان سے پوچھیں گے کوئی پانی کا چشمہ، کوئی ندی ہے، تو وہ کہیں گے آؤ پانی پینا ہے ہمارے ساتھ چلے جاؤ۔ اور میں عرض کروں وہ پانی کہاں سے ملے گا؟ یہاں سانگلہ ہل سے کم و بیش 5,500 کلومیٹر دور ایک چشمہ ہوگا، ایک کنواں پانی کا ہوگا، اسے حوض کوثر کہتے ہیں زمانے والے، وہ وہاں جا کر پانی ملے گا۔ اور وہ کہاں ہوگا؟ جہاں حضور کے قدمین شریفین لگتے تھے نا، اس منبر کی جگہ پر قیامت کو وہ حوض ہوگا، اور ہم جائیں گے۔ آج میں ایک دن سوچتے سوچتے قبلہ میں پریشان ہو گیا کہ ہم سانگلہ سے فیصل آباد تو جون جولائی کے مہینے میں دوپہر کو جا نہیں سکتے، پانی کی شدت تڑپ اور اتنا ہوتا ہے، تو یہ مدینہ اس وقت 5,500 کلومیٹر کیسے چل کے جائیں گے؟ مجھے سمجھ خیال میں آ گئی، جواب بھی اندر سے آ گیا کہ جب مجازی محبوب کے لیے سفر کرتے ہیں نا تو جاتے ہوئے سفر لگتا ہی نہیں ہے، واپسی آتے پھر ہجر و وصال، ہجر ہوتا ہے، سفر محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا محبوب مجازی کے لیے دنیا کا سفر نہیں لگتا، جب محشر میں وہ بزرگ بتائیں گے نا حوض کوثر پر جانا ہے تو 5,500 کلومیٹر کم و بیش سفر طے کر کے جائیں گے۔ تو پھر ایک ہی بات ہے جو سید نصیر الدین نصیر نے کہی، وہی جواب تسلی مل گئی کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں بھی انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو معاشر میں بھی انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ ہم معاشر جائیں گے نا، اب میری طرف توجہ کریں، میں ایک اور منظر دینا چاہتا ہوں یہاں پہ، جس منظر کی طرف میں محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں نا، اب اللہ کی توفیق سے آپ تک وہ منظر لانا چاہتا ہوں۔ قطار لمبی بن گئی ہے، لمبی قطار ہے، ہزاروں لوگ آگے ہیں، آہستہ آہستہ سینکڑوں رہ گئے۔ آگے حوض کوثر پہ ید اللہ والا، والضحیٰ کے مکھڑے والا، آگے جلوہ گر ہے، جلوہ فروز ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب بھائی بات ختم ہو رہی ہے، ذہن ذرا حاضر کیجئے گا، بندے کم ہوتے گئے، 1 2 4 10 15 جتنے آگے اور کم ہو گئے۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھ لینا کہ جب تک قبلہ مصباحی صاحب یہاں نہیں آئے تھے آپ کی دل کی کیفیت اور تھی، اور جب آ گئے ہیں سامنے تو کیفیت اور ہو گئی ہے نا۔ یہ تو 1400 سال کے بعد امتی کا یہ حال ہے، حالت غور کر،
جب اس ہستی کے سامنے جائے گا۔ غور تو کر، تیرے قلب کی حالت کیا ہوگی، تیری کیفیت کیا ہوگی، تو آپے سے باہر کیسے ہوگا؟ اور جب تو جائے گا تو پتہ کیا ہے، حدیث کا سہارا لیتے ہوئے علماء بیٹھے ہیں، حضور کے دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر فاروق، دائیں عثمان ذو النورین، بائیں حیدر کرار۔ حضور اپنے ید اللہ کے ہاتھ سے نا وہ کوثر کا جام اٹھائیں گے، لیکن ایک ہی نبوت میں تیرے اور میرے دل میں نگاہ نبوت پڑے گی، دیکھ لیں گے صدیق کا بغض ہوا، حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، نگاہ نبوت پہچان جائے گی، فاروق کا بغض ہوا جام نہیں ملے گا، عثمان کا بغض ہوا جام نہیں ملے گا، حیدر کا بغض ہوا جام نہیں ملے گا، حضور کا اپنا بغض ہوا تو تصور ہی نہیں ہے جام ملنے کا۔ رب کعبہ کی قسم، نگاہ نبوت لمحے میں بتا دے گی یہ حقدار ہے کہ نہیں۔ ارے وہ حقدار صرف وہی ہوگا جس کے دل میں سرکار کی اہل بیت اور سرکار کے سب یاروں کا پیار ہوگا۔ اب وہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے، بات کو میں زیادہ نہیں بڑھاتا۔ حضور علیہ السلام نے اگر حوض کوثر پر پوچھ لیا، اے میرے امتی، میرا امتی ہے، حوض کوثر پینے آیا ہے، جی آقا، فرمایا اگر حضور، میں عرض کرتا ہوں اگر حضور نے پوچھ ہی لیا کہ اے امتی، تیرے ہوتے ہوئے میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، تیرے ہوتے ہوئے میری ختم نبوت پر حملہ ہوا، تیرے پاس دل بھی تھا، دماغ بھی تھا، عقل بھی تھی، پیسہ بھی تھا، شعور بھی تھا، صحت بھی تھی، ہاتھ پاؤں بھی تھے، بتا میری ختم نبوت کی پہرہ داری کے لیے تو نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب ہے تو شکر کیجئے اور شکر کر کے آگے بڑھتے جائیے، اور اگر جواب نہیں تو پھر فکر کیجئے۔ اگر پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دیں گے؟ حضور مجھے تو اپنے دندوں سے فرصت نہیں ملی، آپ کی ختم نبوت کا پہرہ نہ دے سکا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار فرما دیں کہ جا دنیا میں تو میری ختم نبوت پر حملہ ہوتا دیکھ کر تماشائی بنا تھا، جا اب تو محشر میں تماشا بن جا۔ اگر ایسا ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور کے در دولت کے علاوہ محشر میں کوئی اور دروازہ نہیں جس سے شفاعت کا سلسلہ چل سکے، کوئی نہیں ہے۔ اگر شفاعت ملنی ہے تو حضور سے ملنی ہے، اور حضور کی بارگاہ سے اگر راندے گئے تو پھر کہیں شفاعت کا منظر نہیں ہے۔ گناہگاروں کو تو سہارا ہی ایک ہے کہ حضور شفاعت کریں گے، اور اگر حضور نے ہی رخ موڑ لیا تو کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے آج سانسوں کی مالا چل رہی ہے، ختم نبوت پر اتنا بڑا حملہ، اور یہ قادیانی ملعون، یہ مرزائی فتنہ پاکستان کے اندر شب و روز اس طرح پھیل رہا، اور سادہ لوگوں کے ایمانوں کو لوٹ رہا ہے، اور وہ اپنے جھوٹے مرزے کی اشاعت اور دعوت کر رہے ہیں۔ میں سوال ہے، میں حضرت جی ایک مربی سے میرا مکالمہ تھا، تو میں نے اس کے ڈائری سے پکڑ کے دیکھ لی، اور میں ڈائری دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ بات بڑی آپ کو استجاب میں، حیرت میں ڈالے گی اور تحرک بھی پیدا کرے گی آپ کے لیے۔ ان کی ڈائری ہے العصر، اور العصر جب میں نے ڈائری دیکھی نا تو ہماری ڈائریوں میں ڈیٹ ہوتی ہے، پورا صفحہ خالی ہوتا ہے، ایک ڈیٹ پہ ہم نے 2-3 پروگرام جو بھی شیڈیول ہوتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈائری جو ہے آج کل اس طرح کی مارکیٹوں میں بھی آ گئی ہے، 24 گھنٹے اس پہ 1 AM 2 AM 3 AM اور 1 PM 2 PM 24 آورز وہاں پہ لکھے ہیں۔ اور میں نے جب اس بدبخت کی ڈائری کو کھولا، حیرت ہے کہ اس کے ڈائری میں 7 PM واک لکھی تھی، اور اس واک میں اس نے نیچے شیڈول لکھا تھا، میں نے فلاں غیر احمدی کو واک پہ ساتھ لے جا کے اپنی احمدیت کا پیغام دینا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر 8 بجے 8 AM میں نے ناشتے پہ فلاں کو بلانا ہے، 9 PM سے 11 PM 9 AM سے 11 AM تک میں نے اپنے آفس یا دکان پہ جہاں بھی وہ تھا اس میں نے فلاں سے بات کرنی ہے، شام کو آ کے میں فلاں سے ملنا ہے، رات میری فلاں سے ڈیوٹی ہے، کہیں اس سے پہلے دعوت دی ہے، اس کے ساتھ ریمائنڈر لگانا ہے، میٹنگ کرنی ہے۔ میں اس کا پیج دیکھ کر حیران ہوا کہ کافر اپنے کفر کے لیے
کتنا متحرک ہے. اور اے مسلمان سادہ لو، تو ذرا اپنے شیڈیول کو چیک تو کر. کبھی 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ دیا، کبھی ہفتے میں کوئی دن دیا، چلو مہینے میں کوئی ایک دن دیا نہیں. سال کی اپنی روٹین چیک کر. حضور کی ختم نبوت کے لیے کس گلی میں گیا، کس کوچے میں گیا، کس شہر میں گیا، کس جگہ جا کر تو نے پیغام دیا. میں بھی اپنا احتساب کرتا ہوں. بیٹا بیٹھ جاؤ یہیں پہ. میں بھی اپنا احتساب کرتا ہوں، آپ بھی اپنا احتساب کریں. میں بھی فکر کے اعتقاب میں بیٹھ کر اپنا شیڈیول چیک کرتا ہوں، آپ بھی اپنا شیڈیول چیک کریں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، جھوٹا اپنے جھوٹے مرزے کے لیے اتنا متحرک ہے. اور سچو اپنے سچے کی ختم نبوت کے لیے تم کیوں نہیں اتنے بیدار ہوتے؟ کیوں تحرک پیدا نہیں ہوتا؟ گلی گلی ہم کو نکلنا ہے. ہم کو یہ شعور اپنی نسل نو کے بچے کو دینا ہے. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ قوم سوئی ہوئی بھی ہو، اللہ کام لینا چاہے تو ایک معذور ویل چیئر والے سے لے کے ختم نبوت کا پہرا دلوا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے. وہ چاہے، اگر لگانا ہے تو مل کے لگاؤ. پھر لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. اللہ کا دین یہاں دبنے نہیں آیا، وہ غالب ہے، غالب رہے گا انشاءاللہ. یہ وقتی طور پر امت کا دباؤ، امت کا ڈپریشن، امت کی جو بدحالی ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ہمارا در رسول سے نسبت کا کمزور ہونا ہے. آج بھی نسبت مضبوط ہو جائے. اقبال نے یہی تو بات کی تھی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ ہو سکتا ہے، اب بھی وہ منظر پیدا ہو سکتا ہے. ہمیں بطور امت اپنے تعلق کو مکین گنبد خضرا سے مضبوط تر کرنا ہے. اور وہ روحانیت جو غائب ہے، چائے کے ٹیبل پہ بیٹھے حضرت سے یہی بات ہو رہی تھی، اور حضرت یہی فرما رہے تھے کہ میں تو ہر جلسے میں اب یہی کہہ رہا ہوں، بس اس نسبت کی کمزوری کو مضبوط کر لو. بس وہ جو روحانی کمی آ رہی ہے امت میں، اپنے نبی سے وارفتگی میں جو کمی آ رہی ہے، اس کو مکمل کرو، اس کو مضبوط کرو. بس ادھر توجہ کرو. ہمارا کام اتنا ہی ہے، ان کی بارگاہ میں جھکنا ہے. یہ فتح، یہ عزت، یہ سارے معاملوں کو حل کرنا ہمارا نہیں کام، یہ میرے رب کا کام ہے. بس نسبت مضبوط ہو جائے، اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے گا. تو لوگوں، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ قادیانیت کتنے پر تول رہی ہے، کتنے پر تول چکی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں ہو رہا ہے. تو خدا کے لیے ہم قانون کی پاسداری بھی کرتے ہوئے، ہم اس نوجوان نسل کو صحیح لیسن دیتے ہوئے، اور ہم یہ بات یہ دو ٹوک کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے اور کسی پر غلط ناموس رسالت کا جھوٹا الزام لگائے، ہم پہلے دن بھی اس کی سرزنش کرتے ہیں اور آخر بھی اس کی سرزنش کرتے ہیں. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو حقیقت پر مبنی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا چوکیدار بن جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس راستے میں ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان لگا کے کھڑا ہے. لیکن شرط ہے ہمیں تھوڑا سا اور بیدار ہونا ہے، ابھی اور تعلیمی طور پہ ہمیں شعور حاصل کرنا ہے، اور ہمیں اپنے علمی دلائل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہمیں انہیں دعوت بھی دینی ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلی کانفرنس میں آپ کو پتہ چل گیا، ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس کے پورے پاکستان کی پوری ٹیم کے توسل سے پچھلے 10 سالوں سے اللہ کا فضل ہے 11 سے 1200 قادیانی قادیانیت پر لعنت بھیج کر حضور کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے پچھلے کانفرنس میں پروفیسر لیول کے آدمی کالج کے
جنیالہ شیر خان کے، آپ نے ان کی تاج پوشی، وہ دیکھی، منظر دیکھا۔ اس طرح بحمداللہ تعالی ہم شعور و آگہی کی تسلسل کو پہلے دن سے جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی ہاتھ میں یہ نہیں کہا کہ بس روشنی ختم ہے، نہیں، حضور کا نور جاری ہے، گمراہوں تک نور پہنچے گا، اور جن کو لا علمی کی وجہ سے قادیانیت قبول کی ہے، جنہوں نے کسی پردے اور بے ہوشی کی وجہ سے قبول کی ہے، ہم ان کے کانوں تک اذان پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ سانگلہ ہل نہیں، پنجاب نہیں، پاکستان نہیں، بیرون ملک تک یہ اذان پہنچ رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے جن کے مقدروں میں ایمان ہے وہ حضور کے دامن میں وابستہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ یہ آپ کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، بہت وسعت اختیار کر رہا ہے۔ آپ بھی اس سلسلے میں اپنے قدم سے قدم ملائیے، اپنے دوستوں کا ساتھ دیجئے، اور تعاونوا علی البر کی مثال دیتے ہوئے نیکی کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم نے اس سلسلے کو آگے لے کے چلنا ہے، اور آگے لے کے چلنا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، میں نے آج تک تقریروں میں کسی اپنے کی بات کا جواب دیا ہی نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور ان باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھے، ان باتوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ باتیں پہلے بھی ہوتی ہیں، میں اپنے کی کسی بات کا نہ پہلے جواب دیا ہے، نہ اللہ مجھے بعد میں توفیق دے جواب دینے کی۔ مجھے قادیانیت کا جواب اور منکر ختم نبوت کا جواب دینے کی اللہ پہلے بھی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ مرتے دم تک اخلاص سے اسی کی توفیق دے، اور یہی بات میں ہر اپنے تحریکی کارکن کو کہتا ہوں، اور یہی اب موقع ہے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اپنی ذات سے بالا ہو کر، اپنے مفادات سے بالا ہو کر، اپنے تعلقات دنیا سے بالا ہو کر صرف ختم نبوت کی فکر کے لیے، حضور کی عزت کے لیے کام کرنا ہے۔ نہ نام کا پرواہ ہے، نہ نمود کا جھگڑا ہے، نہ کسی کے گروہ سے، کسی تنظیم سے ہمارا جھگڑا ہے، نہ کسی سنی تنظیم سے ہمارا کوئی مقابلہ ہے۔ ہر سنی تنظیم صحیح العقیدہ ہماری ہے، ہر صحیح العقیدہ ہمارا پیر ہمارے سر کا تاج ہے، ہر صحیح العقیدہ عالم ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن جو بے نقاب ہو رہے ہیں، پھر ان کی اپنی مرضی ہے، وہ ہوتے رہیں، جاتے رہیں۔ ہم نے تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہم نے تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہم نے تو آقا کو جواب دینا ہے۔ ہم نے کسی پرسنالٹی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نہ کسی پرسنالٹی کو جواب دینا ہے۔ قبر میں بھی جواب دینا ہے تو حضور کو دینا ہے، حشر میں بھی شفاعت کا جام لینا ہے تو حضور کے ید اللہ کے ہاتھوں سے لینا ہے۔ بس ہر تحریکی ساتھی جو میرے ساتھ وابستہ ہے، میں اسے یہی گزارش کروں گا، بس پرامن محبتوں کے ساتھ یہ قافلہ جیسے پہلے رواں دواں ہے ویسے ہی آگے چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو یہاں سانگلہ ہل میں ہم نے روپ بدل بدل کے بھی دعوتیں دی، اور انشاءاللہ دعوتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا مکین گنبد خضرا کے صدقے میں آپ کو کچھ اور بھی نتیجے ملیں گے، اور آپ کو کچھ اور بھی خوشیاں ملیں گی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بھی محنت کرنی ہے، آپ کو بھی رواں دواں قافلے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلنا ہے، اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آگے لے کے جانا ہے۔ تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں آج سے 20 سال پہلے دیکھتا ہوں مڑ بلوچہ میں صرف 3 بندوں سے میں نے بات کی تھی۔ پہلا میرا مخاطب میرا روم میٹ LLB پارٹ 2 کا سٹوڈنٹ روم میٹ تھا، دوسرا میرا بچپن کا دوست کلاس فیلو تھا، اور تیسرا مڑ بلوچہ میں نے آ کے میٹنگ کی۔ تنہا ہی چلا تھا۔ آج جب میں دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر پوری ایک تنظیم سازی اور پورے حباب کو دیکھتا ہوں، ان جیسے بزرگوں کا اتنی محبت دینا، اور علامہ پیرزادہ رضا ثاقب جیسے بزرگوں کا، اور مشائخ کا، سادات کا، اور بہت بڑی درگاہوں کا، اور بابا جی کا، اور دیگر بزرگوں کا جب میں اتنا محبت دیکھتا ہوں تو ایک ہی بات چلتی ہے کہ تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اور یہ جتنی محبتیں بزرگوں نے دی ہیں نا اور دے رہے ہیں، یہ صرف پہلی اور آخری بات ختم ہے کہ حضور کی ختم نبوت کی برکت ہے، وجہ ہے۔ میں کہتا ہوں یار حضور کے نوکر بن جاؤ، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، حشر میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اللہ کی قسم بس اخلاص کے ساتھ ہونا شرط ہے، کسی کے دکھلاوے کے لیے کام نہ کرنا۔ میں شروع دن سے آخر تک ہر میٹنگ میں یہی بات کہتا ہوں، میرے دوستو بدیع الزمان کے لیے کام نہ کرنا، علی رضا اشرفی صاحب کے لیے کام نہ کرنا، کسی پیر کے لیے کام نہ کرنا، کسی شیخ کے لیے کام نہ کرنا۔ ختم نبوت کا کام کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا، اور جب تم یہ کام کرو گے نا
تو پھر کوئی تعلق تمہیں آڑے نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ تمہیں روک نہیں پائے گا، کوئی خواہش تمہیں روک نہیں پائے گی۔ ہر خواہش، ہر رب، ہر بندھن ٹوٹ جائے گا اور ایک منزل تمہارے آگے ہوگی، ایک مشن تمہارے آگے ہوگا اور تم اس مشن کی طرف گامزن ہوگے۔ ایک وقت آئے گا تم پر پتھر پھینکنے والے تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، محض فضول بات نہیں حضرت جی قبلہ، میں قسم اٹھا کے یہ جملہ صرف اپنے تحریکی ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میرے قریبی ساتھی جانتے ہیں ان لوگوں کو، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب میں اس منزل کی طرف چلا تھا تو جن نوجوانوں نے میرے خلاف بندوقیں اٹھا کر مرزائیوں کے گھر میں راتوں کو چوکی داریاں دی تھی، رب کعبہ کی قسم آج وہ میری تحریک کے سرگرم رکن بن چکے، بندوقیں اٹھا کر ان کے گھروں کا پہرا دیتے رہے، کھاتے ان کا رہے اور ببر شیر ان کے کہلواتے رہے اور ان کی جگہ ہمارے ساتھ لڑائیاں لیتے رہے۔ ہم نے منزل کا صبر نہیں چھوڑا، میرے کریم نے ان کے دل بدل دیے، وہ وہاں غلاظت خانے سے نکل کر آج جب بھی کانفرنس ہوتی ہے مڑ بلوچاں والی تو وہ اپنے سینے پہ بیج لگا کر حضور کی ختم نبوت کے نوکر نظر آتے ہیں۔ تو میں ایک ہی کہتا ہوں، ہمارا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب میں لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ تو گرامی قدر، زیادہ وقت لیے بغیر اب میں بہت سا آپ کی سماعتوں پہ بوجھ بن بیٹھا ہوں، بتانا یہ چند باتیں ذات کے لیے نہیں تھیں، اپنی کاز کے لیے تھیں، اپنے مشن کے لیے تھیں۔ آؤ اس مشن سے جڑ جاؤ، رب کعبہ کی قسم۔ بابا جی کیا کہتے ہوتے ہیں، اور مالکاں نو نوکران دی کمی تے کوئی نہیں ہوندی، اور یہ خوش نصیبی ہوندی ہے کہ مالک نوکر رکھ لیں۔ اللہ کی قسم ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کی نوکری لے رہے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ بس جب تک یہ سمجھتے رہو گے نا کہ ان کا کرم ہے اور اللہ کا کرم ہے تو پھر انشاءاللہ نوکری ملتی رہے گی۔ جب یہ جان لو گے میں نہیں رہوں گا تو یہاں کام نہیں ہوگا، پھر نوکریاں چھن بھی جایا کرتی ہیں، اور چھن جانے سے ڈرا کرو، ختم نبوت کی نوکری کے چھن جانے سے ڈرا کرو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جتنا حساس عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی نظر کڑی ہوتی ہے اوپر والے کی، اور نظر کڑی ہو ذرا سی غفلت لے جاتی ہے بندے کو۔ بس ختم نبوت کے مشن کا پہرا دیتے دیتے اپنی زندگیاں گزار لو۔ میرے سر پہ قرآن بھی رکھ دو نا تو میں اس یقین سے قسم اٹھا سکتا ہوں، تو اخلاص سے قبر تک کام کر کے چلا جا، زندگی کے تیرے گناہوں کو رب کعبہ کی قسم نہ رب دیکھے گا، نہ رب دیکھے گا، نہ رب کا محبوب دیکھے گا۔ تجھ پہ پردہ داری بھی ہوگی، تیری شفاعت بھی ہوگی، حضور کی بندہ پروری بھی ہو جائے گی، کیونکہ یا رب تو کریم برسول تو کریمی، صد شکر کہ ہستم میانے دو کریم، پر شرط ہے ان کا بن کے رہے، ان کا نوکر بن کے رہے۔ اور پیر مہر علی گولڑوی نے بھی تو ایسے ہی نہیں کہا تھا نا، جو حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار ہے اس کی پشت پر آمینہ کے لال کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو میں بار دیگر پھر مشکور ہوں آپ کا، جتنے قافلے آئے، جتنے علماء آئے، ہمارے اس یونٹ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ اور اس لیے بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی، کھڑے کھڑے آپ اپنے محبوب خطیب کا بیان سننے والے ہیں، تو کھڑے ہونے کی زحمت بھی گوارہ کرتے ہوئے ہمارے میزبانوں کو معاف کیجئے گا، اور جو آپ بیٹھے ہو آپ بھی شفقت کیجئے گا۔ اب تسلسل ٹوٹے بغیر نقیب صاحب اپنے آگے پروگرام کو اپنے محبوب قائد کو دعوت دیتے ہیں، اور میں بس حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہوں گا کہ آج اختصار والا معاملہ نہ ہو، یہ سارے آپ کے تو ہیں ہی دیوانے، یہ سارے ختم نبوت کے کارکن بیٹھے ہیں، اب ان کے لیے اختصار نہیں ہونی چاہیے، آج محبتوں کے دریا ہونے چاہیے۔ کیوں بھئی، نعرہ لگائیں نا آپ درمیان سے۔